ایک عورت معاشرے میں نکل سکتی ہے، لیکن اس کو حدیں بتائی گئی کہ اپنے آپ بچائیں، اپنا خیال رکھیں، زمانے کے بہاؤ کے ساتھ بہہ نہ جائیں، اپنے اقدار، اپنی عزت، اپنی لیمٹس کا خیال رکھیں۔ ایک بیٹی، ایک عورت اگر معاشرے میں نکلتی ہے، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں اگر وہ معاشرے میں نکلتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا سلوک کیا جاتا ہے ان رشتوں کے ساتھ؟ آئے روز سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ایک بیٹی جب گھر سے بھاگ کر جاتی ہے، کئی اعتبار سے وہ بدنام ہو جاتی ہے، کئی اعتبار سے وہ بدبختی کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی اپنے ماں باپ سے وہ دور ہو جاتی ہے، ان کی عزت کا تماشا بناتی ہے، پھر اس کی اپنی رسپیکٹ نہیں رہتی، اگلے گھر والے بھی اس کو تانے دیتے ہیں، اگلی نسل میں ان کے بچوں کو تانے ملتے ہیں، اور کسی نہ کسی وقت میں آ کے شوہر بھی تانا دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی بچی سے ایسا جرم ہو جاتا ہے، جیسے ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح ہوا ہے، تو کسی بھی طور پر انسان خدا نہیں بن سکتا کہ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ انسان اس کی گولی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں، ایک مرد کو بھی مارا جاتا ہے عورت کے ساتھ، لیکن جو تانوں کے لیے جو رہ جاتی ہے وہ عورت، کیونکہ عورت کی عزت بہت ہی زیادہ نفیس ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس ایک وقت آتا ہے، ایک جوش، ایک جذبہ، ایک جنون چڑھتا ہے، لیکن وہ پھر اتر بھی جاتا ہے۔ خاص طور پر جی مجھے تو فلاں سے شدید محبت ہے، اس کے بغیر مجھے سانس بھی نہیں آ سکتی۔ ارے ایک بچی اپنے ماں باپ جس ماں کے پیٹ سے وہ دنیا میں آئی، اور ان ماں باپ کے بغیر سانس نہیں لیتی تھی، ان کے بغیر اگلے گھر جاتی ہے، گزارا کر لیتی ہے آرام سے، اور پھر وہ ماں باپ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ وہ بھی تو ہم نے ان کو بھی کوئی مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے دل میں ایک غم ہوتا ہے، اپنے پیاروں، اپنی جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ان کا غم ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان کو پورا زندگی جیتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، وہ والا سین ہے نا، بس کچھ محبت ہے، ایک غبار، ایک وقت کے لیے بس خواہش اتر جائے، وہ محبت ختم ہو جاتی۔ لیکن پھر اس کا جو تماشا لگایا جاتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ کسی بھی روپ میں ایک عورت یہ بھاگ جاتی ہے، یا اس کا کوئی ایسا اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے، یا وہ مر بھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اس کو سکون سے مرنے بھی نہیں دیتے۔ یعنی معاشرے کے مرد خاص طور پر بریکنگ نیوز بنا کے، وہ سارے، بلکہ مرد بھی اور بلکہ کچھ بہت ساری عورتیں بھی اپنا حصہ ثواب سمجھ کے ڈالتے ہیں۔ آج کل جو معاشرہ ہے جس میں کوئی بھی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، یہ کیا فتنہ آ گیا ہے، اور اس میں کسی بیٹی کی عزت، اس کا پردہ اور اس کا راز سب کچھ پبلک کے سامنے آ جاتا ہے، اور کسی نے اس کو نہ بہن کی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے، نہ بیٹی کی نظر سے، نہ ماں کی نظر سے، اور نہ یہ کہ یہ کسی کی بیوی، کسی کے گھر کی عزت ہو سکتی ہے۔ ہر تھوڑے سے عرصے میں کسی بھی ایک پرسنالٹی کی کوئی خدا نخواستہ بے لباس کوئی پکچر، کوئی ویڈیو، اس کی خبر سرگرم ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا پر مرد حضرات ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ پوسٹ لگاتے ہیں، وہ ویڈیو کئی ایسے مرد حضرات دیکھتے ہیں، پھر باقی تمام ان کی آگے جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے گا کہ اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کے اوپر ہر کوئی کمنٹ کرتا ہے کہ گویا کہ یہ بہت کوئی بڑی نیکی ہے، اور اس میں ہم نے بھی حصہ لینا ہے۔ یعنی یوں اس میں حصہ ڈالتا ہے کہ اگر وہ نہ بولے تو خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے، ثواب دارین سے ہی وہ محروم نہ رہ جائے، کہیں اس کے دیکھنے کی محرومی میں جہنم واصل نہ ہو جائے، یوں حصے ڈالتے۔
دیکھیے اسلام میں مرد کا مرد کے جسم سے پردہ ہے اور عورت کا عورت کے جسم سے پردہ ہے. صرف میاں بیوی اس اصول سے مبرہ ہیں، آزاد ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے نہ صرف حلال ہے بلکہ ان کا آپس میں کسی بھی طور پر پردہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ بھی حیا والے مرد اور عورت بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ریسنٹلی ایک بچی مر گئی، اس کی ڈیتھ، اس کی جو ہے باڈی کسی فلیٹ سے ملی، مہینوں پرانی اس کی میت تھی پڑی ہوئی ملی. تو وہاں پہ دیکھیے کہ ہر طرح سے ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو لوگ گئے ہیں اور اس کے بارے میں بتایا ہے، اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ ذرا آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی لب کشائی کریں، وہ کہیں گے میری بیٹی ہے، وہ میری بہن ہے، میری بیوی ہے. کسی کی جرت ہو سکتی ہے، لیکن وہ مرد خود کو مرد کہلواتا ہے. دوسروں کی بیٹی، دوسروں کی بہن، دوسروں کی بیوی کی چھپی ہوئی کہانیوں کو چسکے دار بنا کے ایسے جو ہے نا چبا چبا کے بول رہا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ثواب دارین اس کے لیے اسی میں رکھا گیا. یعنی انسان جو ہے نا دیکھتا ہے، سنتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا دور آ گیا ہے. یعنی اس حصے کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر نہ بتاتے تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ جو کرنے والا یا باپ ہوتا ہے یا بہن بھائی ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رشتے کی حیثیت سے تو ہوتا ہے نا وہ. لیکن اس کو کوئی پرواہ ہوتی ہے کہ یہ ایک عورت ہے، اس کی عزت ہے؟ نہیں. ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. ایون کہ اس کی زندگی کے اس حصے کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کے بارے میں بتانے کا اس کو حق ہی حاصل نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک عورت ہے. اس لیے اس کے حسن دکھا کر، اس کی تصویریں دکھا کر، ارے مرنے کے بعد تو ویسے بھی دبایا جاتا ہے معاملات کو. جب پتہ چلتا ہے کہ کلمہ گو دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، کلمہ گو عورت، اس کی مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں. اس کو تماشا نہیں بنایا جاتا، اس کو کہانی بنا کے نہیں، عبرت حاصل کی جاتی ہے. یعنی اس سے کوئی پوچھے کہ اچھا چلے وہ زندگی کی کہانی تو سنا گئی، اور بعض بدبختوں نے وہاں پہ جا کر اس کی پوری تصویریں وائرل کر دی. یہ حمیرہ اصغر، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، چلی گئی دنیا سے. اس کی تصویریں، اور یہ نہیں کہ زندہ تو کرنے والوں نے بہت کچھ کیا، لیکن اس کی مری ہوئی اس کی باڈی تھی، جسم، وہ پتہ نہیں اس کا حساب کتاب بھی ہو چکا ہوگا. کیڑوں نے کھا کے اس کا جسم بھی چاٹ کے ختم کر دیا. اس کے باوجود بھی اس کے جسم کے ٹکڑوں کو دکھایا گیا، تماشا بنایا گیا، مذاق اڑایا گیا، دکھایا گیا. وہ بھی کوئی مرد ہی تھا نا جس نے دکھایا یہ سب کچھ. کیا وہ چاہے گا کہ کل اس کے ساتھ بھی یہ ہو؟ اس کو بھی کوئی یوں دیکھتے پھرے، لوگ شیئر کرتے پھرے، ویوز لیتے پھرے. کتنی عبرت کی بات ہے یہ، عبرت حاصل کرنے کی بات ہے یہ. اور کیسا دور آ گیا ہے، کیسی بے رحمی آ گئی ہے، کیسے لوگ سیلفش ہو گئے ہیں. صرف اپنے لیے ہی ہم چاہتے ہیں بس بہتر ہو. کسی کی بیٹی کی، کسی کی ماں کی، کسی، اور وہاں سے بھی آپ آگے بڑھ کر دیکھیں، اس کے ماں باپ کے اوپر بولا گیا، اس کے گھر والوں پر بولا گیا. یعنی وہ انہی معاشرے میں، انہی انڈسٹری میں زندہ تھی. ہو سکتا ہے کہ کس سے اس نے مدد مانگی ہو، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کسی نے اس کی خبر نہ لی ہو، کسی نے اس کے مال دبایا ہو، پیسہ دبایا ہو، لیکن مرنے کے بعد وہ ہیروئن بن گئی، وہ مشہور شخصیت بن گئی، اور سب اس کے سگے بن گئے، سب اس کے اپنے بن گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ وائرل چیز ہے، اس پہ بولنا ضروری ہے، ہر اگلے روز بولنا ضروری ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے اس لمٹ کو بھی کراس کیا کہ ایک ماں باپ کا بیٹی کے ساتھ اپنا معاملہ ہوتا ہے. ارے کل کو تم لوگ ایک اور خبر آ جائے گی اور اس پر جو ہے اپنا ہاتھ، اپنا حصہ ڈالنا شروع کرو گے تم مرد حضرات. تکلیف تو اس کی ماں کو ہے، دل تو اس کا ٹوٹا ہے، مری تو اس کی بیٹی ہے کہ تم نے کیا کیا. اچھا ماں باپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیوں نہیں پوچھا، فون کیوں نہیں کیا.
بتایا کیوں نہیں گیا؟ کیسے رکھا تھا؟ کیسے رکھا جاتا تھا؟ اگر وہ کام کر رہی تھی تو عجیب بات ہے، حالانکہ وہ غیرت والا مرد اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس ایسی جگہ پہ کام کرنے نہیں دیکھنا پسند کرتا۔ 99% مرد ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی جو ہے، تو وہ ہر ماں باپ کی کا حق ہوتا ہے اپنی بیٹی کو کسی راستے پر، غلط راستے پہ اگر بیٹی جا رہی ہے کہ وہ اس راستے پر نہ جائے، اس کو سمجھائے۔ اور یہاں تو تماشا لگ گئے نا، یہاں تو کچھ بھی چیز اندر نہیں رہ گئی، سب کچھ لوگ سارے بڑے بن کے آ جاتے ہیں کہ ماں باپ سے سوال ہوتا ہے، قبرستان میں جا کے سوال ہوا ہے کہ ان کا تماشا بنایا گیا۔ تو بہرحال دیکھیے، اس میں ہمارے لیے سب کے لیے عبرت ہے۔ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ ماں باپ کے لیے عبرت کی بات ہے کہ ماں باپ دیکھیں اپنی بیٹیوں کو، ان کے اوپر نظر بھی رکھیں، ان کی تربیت بھی کریں، ان کو سکھائیں بھی، ان کو اچھا برا بتائیں بھی، ان کو محبت بھی دیں، ان کو توجہ بھی دیں، ان کو اعتماد بھی دیں، ان کو تحفظ بھی دیں، ان کی خیر خبر بھی رکھیں۔ یہ ماں باپ کے لیے عبرت ہے، اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ آج کل سمجھ لیجیے گا کہ سب جو ہے نا نجاست کی مکھیاں بن گئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت رکھنا میرے مولا، اللہ ہمیں تماشے کا ذریعہ نہ بنانا میرے مولا۔ وہ دور ختم ہو گیا، یہاں تو بس بات نکلنے کی دیر ہے، اس کو پہلے ہیرو اور ہیروئن بنا کے پیش کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک کتے کو ایک گوشت ملتا ہے اور وہ اس کو نوچتا ہے اور اگلا گوشت تازہ مل جائے اس کو پھینک دیتا ہے، تو یہ لوگ ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ کی پناہ میں خود کو دینا چاہیے، پروردگارا ہمیں بچا لینا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے تماشا ہونے سے بچائے۔ ایک بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے، ایک بہن کی عزت نہیں ہے، ایک ماں کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی نہ کسی طور پہ یہ آزمائش میں مبتلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی مجرم نہیں ہوتی کسی جگہ پہ یا یہ ظلم نہیں کرتی، لیکن ایک جہالت کے دور میں اگر دیکھا جائے، جو عورت کو، بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور بیوی کو، سوتیلی ماں کو اور اسی طرح کی عورت کو بیچا جاتا تھا اور اس کو متاع سمجھا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں یہ معاملہ ہے۔ کسی معاشرے میں کسی طور پر بھی مرد کے جرم کو پھر بھی برداشت کیا جاتا ہے، کہتے ہیں مرد ہے، عورت کے جرم کو نہیں برداشت کیا جاتا، اور اسی طرح مرد کہتے ہیں کہ بھئی میرا دامن تو صاف ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اگر ایک مرد، یعنی ریسنٹلی ایک آدمی ہے، اس کی شادی، اس کی بات پکی ہوئی، رشتہ ختم ہو گیا، پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ لڑکی غلط تھی، پھر اس کے بعد اگلا رشتہ ہوا، نکاح ہوا، پھر طلاق ہوئی، پتہ چلا کہ لڑکی غلط ہے، پھر اس کے بعد دوسری جگہ نکاح ہوا اور سارا سامان منگوایا گیا اور اس کی جو بھی ڈائمنڈ رنگ اس کو پہنائی گئی تھی وہ بھی منگوائی گئی۔ اس کے بعد بھی یہ بات مشہور کر دی گئی کہ جی فیملی میں کہ لڑکی غلط تھی، وہ ڈیمانڈ زیادہ کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور جگہ رشتہ ہوا، شادی ہو گئی، اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد پھر لڑکی غلط نکلی اور یہاں تک کہ اس کو طلاق دی گئی، اور وہ جو ایک رنگ تھی ان کے، وہ 5 عورتوں کی انگلی میں گئی، پھر واپس نکالی گئی، اور اس کا اینڈ بھی یہ ہوا کہ وہ لڑکی غلط ہے، وہ یوں ہے، وہ ایسا ہے، پھر وہ پولیس میں کیس بنایا گیا، اندر کی کہانیاں کھولی گئی، اور اس آدمی نے اپنے دوستوں میں بتانا شروع کیا کہ وہ میرا حقوق پورا نہیں کرتی تھی، وہ اس طرح کی عورت تھی۔ یعنی وہ مرد کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جس عورت کو اس نے عزت بنا کے پھر اس کو طلاق دینے کے بعد بھی وہ اجنبی بن جائے اور اس کی عزت کا ڈھنڈورا پیٹے اور بتائے لوگوں کو کہ یہ ایسی تھی، اس کا جسم ایسا تھا۔ وہ کیسے مرد ہوتے؟ یہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتیں بھی غلط نہیں ہوتی، بہت ساری عورتوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ مسئلے آئے ہیں اور انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے نکاح اس نام پہ کیا گیا کہ ان کا مال لے کر اپنے نام کروائیں اور وہاں سے نکل آئیں۔ بہت یعنی اس طرح کی بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ مرد کی طرف سے
حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن عورت کی طرف سے زیادتی کا معاملہ تھا اور مرد نے ایک عرصے تک صبر کیا. لیکن میں آپ کو میجورٹی جو معاشرے میں معاملہ چل رہا ہے نا وہ بتا رہی ہوں، آپ خود دیکھیے گا.